تاکہ ہمارے لیے بہت بڑی رہنمائی ہے اس میں۔ ایک دفعہ ایک کوفے کا آدمی جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آتا ہے اور لوگوں کو کہتا ہے کہ میں نے رات بسر کرنی ہے، رہنا ہے۔ سب نے کہا کہ علی کا در ایسا ہے جس در پر کوئی بھی سائل آ جائے اور اس کو وہاں خیرات ملتی ہے، اس کو سب کچھ ملتا ہے۔ وہ سوچنے لگا کہ میں تو وہ بدبخت ہوں جو حسین پاک کی شہادت میں شہید کرنے والوں میں شامل تھا، اور میں کس طرح ان کے در پر جاؤں۔ پھر سوچنے لگا چلو جاتا ہوں، دیکھتا ہوں۔ جا کے دروازہ کھٹکھٹایا، سید امام زین العابدین باہر آئے، کہنے لگا کہ میں آپ کے پاس رات گزارنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا آ جاؤ۔ 15 دن آپ کے پاس رہا۔ 15 دن رہنے کے بعد جب جانے لگا تو آپ نے اس کو ایک اونٹنی دیا تھا کہ اور کچھ کپڑے بھی دیے، کچھ سامان بھی دیا۔ دے کر جب باہر نکلا وہ تھوڑا سا آگے گیا، پھر پلٹایا، آ کے کہتا ہے سید زین العابدین شاید آپ مجھے جانتے نہیں ہیں میں کون ہوں۔ آپ نے فرمایا بدبخت، میں نہیں جانتا تو وہی ہے جو میرے باپ حسین پاک کو شہید کرنے والوں میں شامل تھا، تیر چلانے والوں میں شامل تھا۔ یہ سمجھتا میں جانتا نہیں ہوں، لیکن یہ میرے باپ علی کا در ہے، حسین کا در ہے۔ ہمارے گھر میں بدبخت بھی آ جائے ہم اس پر وہ بدلہ نہیں لیتے، جو تمہارے پاس تھا تم نے کیا، جو ہمارے پاس ہے ہم وہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ ہمارے در کا فیض ہے کہ ہمارے در پر دشمن کوئی بدبخت بھی آ جائے پھر بھی اس کو نوازتے ہیں، اس کا بدلہ وہاں نہیں لیتے، اور بدلہ تمہیں قیامت کے دن رب ہی لے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑا درس سید زین العابدین نے۔ اور ایک حدیث پاک بیان کر کے ختم کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جریت آتے ہیں، میں یا رسول اللہ علیہ وسلم ایک ایسا عمل تحفہ بتائیں جو عمل کرنے پر رب العالمین مجھے جنت عطا کر دے، جنت میں رکاوٹ نہ بنے جانے میں، مجھے رب العالمین جنت عطا کر دے۔ تو پیارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے آؤ، آپ نے فرمایا کہ اگر جنت میں جانا چاہتا ہے جس میں رکاوٹ نہ بنے کوئی بھی، تو آپ نے پہلا عمل آپ نے جو بتایا، فرمایا غصہ نہیں کرنا۔ آج یہ ساری لڑائی جھگڑے قتل و غارت صرف غصے سے ہو رہے ہیں۔ انسان کہتا ہے کہ بس مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، لیکن فرمایا جو بھی تمہارے ساتھ ہوا غصہ نہیں کرنا، معاف کر دے۔ تو میں جب معاف کر دے گا تیرے اندر وہ غصہ نکل جائے گا تو جنت میں رکاوٹ نہیں بنے گا کوئی بھی عمل۔ پہلا عمل یہ بتایا، فرمایا اپنے وجود سے غصہ نکال دے۔ ہر ایک کے ساتھ پیار کرنا ہے، اگر کسی نے کوئی بدبختی کی بھی ہے پھر بھی اس کے ساتھ پیار کرنا۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا فتح مکہ پر جو ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحشی بھی آیا، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جس نے سر کا مسئلہ کیا تھا، لیکن آپ نے اس کو بھی معاف فرما دیا، ہندا کو معاف کر دیا، بڑے بڑے بدبختوں کو معاف کر دیا۔ آپ بدلہ بھی دے سکتے تھے لیکن نہیں، یہ درس دے کے جا رہے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا میری سنت پر عمل کرنا۔ میرے آقا دو عالم کی جو سنتے ہیں، سرکار کی سیرت پاک جو ہے، فرمایا اس پر عمل کرے گا تو جنت لازم ہو جائے گی، کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ تیسری چیز میرے آقا نے فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، تشریح نہیں کروں گا مختصر میں ٹائم ہو چکا ہے۔ فرمایا نماز نہیں چھوڑنی، رب کے حضور میں سجدہ ریز ہونا ہے تو رب العالمین کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، مومن کی معراج یعنی دیدار الہی نماز میں ہے۔ چوتھی چیز میرے آقا نے فرمایا والدین کا ادب کرنا،
فرمایا یہ 4 چیزیں تم کر لو تو جنت تمہارے لیے لازم ہے، کوئی رکاوٹ نہیں آ سکتی۔ غصہ وجود سے ختم کر دینا ہے پہلی گل، میری سیرت پر میری سنت پر عمل کرنا ہے، نماز نہیں چھوڑ دی، والدین کا ادب کرنا، والدین جو تھے بس ٹھیک ہے، فرمایا والدین کی گستاخی نہیں کرنی۔ اور یہ 4 چیزیں اگر پیدا ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ رب العالمین کا ساری شریعت اسی میں ہے، کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی کہ جو سرکار نے چھوڑی ہو۔ مختصر سے آپ کے الفاظ میں ساری شریعت کو بند کر دیا۔ تو ہمارا بھائی جس کی پہلے بیان کر رہے تھے، یعنی غصہ وجود سے ختم کر دیا تھا اس نے، اگر کسی سے لڑائی بات وہ خود ہی کہنے لگا مجھے معاف کر، دیکھا ہے چھوٹے بھائیوں سے معافی مانگتا دیکھا، بے شک جو بھی تھا، فرمایا پھر بھی اگر کوئی ناراضگی ہوئی ہے میں قسم اٹھا کے کہتا چھوٹے بھائیوں سے کہا مجھے معاف کر دے، اس طرح معاف۔ دوسری رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، تیسری نماز جو ہے اس نے اپنی زندگی میں نماز کو نہیں چھوڑا، اور چوتھی چیز والدین کی ادب کیا ہے، اس نے کبھی والدین کی گستاخی نہیں کی، ماں اور باپ کا انتہا سے زیادہ ادب کیا ہے، ان کی محبت میں گیا ہے۔ تو ہم سرکار کے حدیث سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ جنتی ہے، رب العالمین نے ڈائریکٹ جنتی ہے جس میں یہ ساری صفات پائی جاتی تھی۔ آج ہم جو ہے اپنی اندر میں نہیں مارتے، کہتے ہیں کہ میں بہت کچھ ہوں، اور میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں صرف خدا کی ذات ہوں، کسی کے لیے میں نہیں ہے۔ جتنا عاجز ہو جائے گا مقام بڑھتا جائے گا۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے، آج سے یہ زین العابدین کے صدقے، پینتن پاک کے صدقے ہمارے بھائی کے اور درجات کی بلندی عطا فرما، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، اور جو ہے ہمیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اور پینتن پاک کی سیرت پر جو وہ درس دے کے گئے ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ دو اسلام کے 2 شعر